الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ انٹینشن، نماز کے، روزے کے مسائل انشاءاللہ بتلائے جائیں گے۔ روزے میں سب سے پہلے انٹینشن ہے نیت کا کرنا۔ نیت کا مسئلہ سمجھ لیں، اکثر لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ نیت میں سب سے افضل نیت دل کی ہے۔ زبان سے کہتے ہوئے انسان خطا بھی کر دیتا ہے، کیونکہ دماغ زبان کا اتنا زیادہ ساتھ نہیں دیتی جتنا دل دیتا ہے، جبکہ دل دور ہے۔ دل کی نیت فقہا نے لکھا کہ سب سے افضل ہے۔ اب نیت کر لے، ہر روز الگ نیت کر لے، رات سے نیت کر لے میں نے کل روزہ رکھنا ہے، یا صبح میں اٹھا سحری میں نیت کر لی الگ الگ، یا ایک ساتھ اس نے پورے رمضان کے مکمل سارے 30 روزے کی نیت کر لی۔ بھلے روزے 29 ہوں، 30 کا اجر ثواب ملے گا کہ میں رمضان کے پورے 30 روزے رکھنے۔ اب اگر سوتا بھی رہ گیا، خدا نخواستہ سحری میں نہ اٹھ سکا، تو اس کی نیت کارگر ہے، یعنی کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، نیت کر سکتا ہے۔ آخر وقت تک نیت کر لی، صحیح ہے۔ اس وقت کے سحری کے ختم ہونے سے پہلے بھی نیت کر لی، دعا بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، لیکن پھر اب حاجت ہوئی، بھوک لگ رہی ہے اور کچھ کھا لیا تو بھی صحیح ہے۔ ایسا نہیں کہ بس میں نے نیت کر لی، اب وقت بھی موجود ہے تو جی میں نہیں کھا سکتا، کھا پی سکتا آخر تک۔ ہم نے ایک اللہ والے کو دیکھا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، پھر نوالا کھا رہے، پھر دعا پڑھ کے پھر ہر نوالے سے پہلے دعا پڑھ لیں، نیت کر رہے۔ تو ہم دیکھ کے گھبرائے کہ بھئی یہ روزہ بند کر لیتے ہیں پھر کھا لیتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ تو نیت کر لے، وقت موجود ہے، روزہ سحری مکمل ختم ہوگی اس وقت جب وقت ختم ہوگا، جب اذان دی جائے گی تب نہیں ہوگا وقت۔ یہ اس نیت کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جب تک مؤذن صاحب اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو ہم کھا پی سکتے ہیں، تو یہ کھانے پینے کا وقت پھر نہیں ہے۔ اگر وقت ختم ہو چکا تھا تو اب اگر کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، لہذا وقت داخل ہونے سے پہلے احتیاطاً 2-3 منٹ پہلے روزہ کا کھانا پینا بند کر لے، احتیاط کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اعلانات ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں بچوں کے مسابقہ کے اعتبار سے، تو جن بچوں نے رجسٹریشن کرا لی وہ شامل ہو گئے، رمضان کے آخر تک ان کی نمازوں کی حاضریاں کی جائیں گی، اور جو بچے اس میں شامل نہیں بھی ہو سکے ان کو بھی آپ نے پابندی کرانی ہے نماز کی۔ یہ نہیں کہ جی یہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو چلو جی ان کو چھوٹ ہو گئی، یہ نماز نہیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کا عادی ہر بچے کو بنانا یہ مقصد ہے۔ جیسے ہم سارے بھی ماشاءاللہ دیکھیں مسجد آ رہے ہیں نا، تو بالغ بچوں کا بھی آنا ضروری ہے۔ لڑکے کی عمر 12 سال، لڑکی کی 9 سال ہے، وہ گھر پہ پڑھے گی بچی، بالغ ہو گیا، اب اس پہ فرض ہے نماز بھی روزہ بھی۔ دوسرا، مختلف تراویحوں کے بینر باہر آویزیں ہیں، جہاں جہاں جس اعتبار سے تکمیل قرآن ہوگی وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں، یہ الگ فضیلت ہے۔ تیسرا، تعلیم بالغہ کی کلاس پیر، منگل اور جمعے کے دن عصر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے یعنی 4 بجے کلاس ہوا کرے گی۔ اسی طرح درس قرآن ہفتے کے دن ہی 4 بجے ہوا کرے گا۔ اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سلسلے جو چل رہے ہیں، سلسلہ نمبر 18 تک ہم پہنچ گئے، یہ سلسلہ جمعرات کو یعنی کہ آج جیسے 4 بجے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو تمام حضرات ان تمام اعمال کے اندر ضرور جڑنے کی کوشش کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔